أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سرکار دو عالم نور مجسم شفیع محتشم جان کائنات شان کائنات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ شریف کے دن میری بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ کریم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا گو ہیں مالک ارض و سما تا دم آخر حضور جانے جانا کی بارگاہ میں عشق اور محبت کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ محبت اور لگن کے ساتھ الفت اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، یا جد الحسن والحسین، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر ہے، انشاءاللہ زندگی نے اگر ساتھ دیا تو اگلا جمعہ شریف ہم رب کے مہمان رمضان المبارک میں ادا فرمائیں گے۔ یہ شعبان کا
آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم رمضان شریف کی پر نور سعادتوں میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب کریم ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ نور اور ساعتوں سے بھرے ہوئے یہ دن عطا فرمانے والا ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی مہمان بڑا معزز محترم مقدس آنے والا ہو اور انسان اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ لمحہ کب آئے، ہم اس کی زیارت سے اس کی ملاقات سے مشرف ہوں۔ تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ پر نور سعادتیں، رب کی رحمتیں انشاءاللہ برسیں گی، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف کے آنے کی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے جانے کا غم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ بڑے ایسے بھی ناداں ہیں جنہیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ رب کا اتنا بابرکت اور مقدس ماہ تشریف لا رہا ہے، ہم اس کا احترام کریں، اس کی بہاروں سے سرفراز ہوں، جھولیاں بھر کے دامن بھر کے رب سے مانگیں، اس کی رحمتیں سمیٹیں، اس کی برکتیں سمیٹیں۔ ہر عبادت کسی نہ کسی بندے کی یاد دلاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رب کا محبوب ہوتا ہے جو کسی نہ کسی عبادت کی ان دنوں کی یاد بن جاتا ہے۔ ذی الحج آتا ہے، لوگ حج کرتے ہیں تو حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ عبادت انہوں نے فرمائی تھی اور ہم ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اور رمضان شریف کے روزوں کی نسبت حضور جانے جانا سے ہے کہ رمضان شریف کے باقاعدہ روزے حضور نے رکھے ہیں، تو یہ حضور کی اداؤں کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کی نسبت حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو جب حج کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، جب روزے رکھتے ہیں تو حضور کی یاد آتی ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت سے رب بڑا پیار فرماتا ہے، وہ ایسے ایسے بہانے عطا فرماتا ہے کہ بندے کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے عمل سے رب کریم مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ آپ اس جدید ٹیکنالوجی اور ایڈوانس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جس دکان پہ آفر لگ جائے، سیل لگ جائے، تو وہاں رش لگ جاتا ہے، وہاں لوگ زیادہ خریداری کے لیے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہاں تھوڑے پیسوں میں اب زیادہ چیز مل رہی ہے۔ جو چیز پہلے مہنگے داموں ملتی تھی اب وہ سستے داموں مل رہی ہے، تو لوگ اسے زیادہ سے زیادہ اپنی اوقات کے مطابق اسے خریدتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے آسانی
پیدا کریں کہ جو بعد میں ہمیں زیادہ پیسوں میں ملنی ہے آج وہ کم پیسوں میں مل رہی ہے، یعنی محنت تھوڑی ہے اجر زیادہ ہے، تو وہاں رش لگ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رب کریم بھی رمضان میں آفر لگا دیتا ہے، رب کریم بھی سیل لگا دیتا ہے کہ آؤ تم عبادت تھوڑی کرو، میں اجر زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ جیسے دنیا دار آفر لگاتے ہیں رب بھی آفر لگاتا ہے، تو دنیا کی سیل سے آفر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں رب کی آفر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہاں تو بھاگے چلے جاتے ہیں کہ یہاں سے دنیا کی چیزیں ملیں گی جن سے تیرے جسم کو تسکین ملے گی، ہم رب کی آفر میں بھی آئے نا، یہاں روح کو تسکین ملے گی۔ دنیا کی چیزیں خریدنے سے تیری دنیا بہتر ہوگی، رب کی آفر حاصل کرنے سے تیری آخرت بہتر ہوگی۔ دنیا کے بازاروں میں دنیا کا سودا ملتا ہے، رب کے بازار میں آخرت کا سودا ملتا ہے۔ دنیا میں آفر لگتی ہے کہ کوئی چیز 10 پاؤنڈ کی ہے، آفر میں وہ ہاف ہو جاتی ہے، نصف ہو جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو رب کریم بھی اعلان فرماتا ہے آؤ رمضان میں نے آفر لگا دی ہے، تم نفل پڑھو گے میں فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، تم نفل ادا کرو گے میں فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، تم فرض ادا کرو گے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرض ایک ہوگا اس کے درجے کو اتنا بڑھا دوں گا کہ جیسے تم نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ رب کریم کے آفر کے دن ہے، اور یہ ساری نعمتیں، یہ ساری مہربانیاں، یہ ساری کرم نوازی حضور جانے جانا کے صدقے سے مل رہی ہے۔ ہمیں رمضان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے حضور کے صدقے، نماز ملی حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، حج، زکوٰۃ، روزہ، بلکہ یوں عرض کروں کہ رب کریم بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے۔ پہلی امتوں میں جب ان کے انبیاء ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے تو لوگ بھی بدل جاتے، چند لوگ باقی رہ جاتے، مگر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ بیت گیا، مگر آج بھی لوگ اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں جس خدا کا حضور بتا کے گئے ہیں۔ آج بھی لوگ اسی توحید کو مانتے ہیں، اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اسی کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کے آج بھی اگر مسجدیں آباد ہیں، لوگوں کے سجدے اگر ہو رہے ہیں تو وہ حضور کے صدقے سے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، ساری مہربانیاں، یہ سارے کرم حضور کے صدقے سے عطا ہو رہے ہیں۔ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہر چیز کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات کو نکال دیں، نہ تیری نمازیں کام آئیں گی، نہ تیرے روزے کام آئیں گے، نہ تیری زکوٰۃ کام آئے گی، نہ تیرے صدقات، صلہ رحمی، تیری کوئی عبادت کی کوئی وقت نہیں ہے اگر تیرے دل میں حضور کا احترام نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کا ادب نہیں ہے۔ حضور کا احترام، حضور کا ادب، یہ تمام عبادت کی جان ہے۔ اگر میں یوں عرض کروں کہ سارا دین، سارا ایمان، ساری عبادت اگر اس کو ایک جملے میں سمیٹوں تو وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ سارا دین حضور کی ذات سے شروع ہوتا ہے، حضور کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ حضور سے پہلے دین ہے، نہ حضور کے بعد دین ہے، سارا دین حضور کی ذات ہے۔ حضور سے پیار، حضور کا ادب و احترام، یہی سب سے بڑا دین ہے اور یہی دین ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا بابرکت اور پیارا ماہ رب کریم ہمیں عطا فرمانے والا ہے،
تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کریم فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب رب نے ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس کہ اے لوگو، بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بلکہ رب کریم نے ایسے نہیں فرمایا، خاص کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان والو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رب نے ہر ایک کو مخاطب نہیں بنایا، ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے۔ اب جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ رب نے یہ خطاب ہی ایمان والوں کو فرمایا ہے، یہ حکم ہی ایمان والوں کو فرمایا۔ رب کریم یہ بھی کہہ سکتا تھا کتب علیکم الصیام کہ روزے فرض کر دیے گئے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، نہیں، مگر رب کریم نے خاص ایمان والوں کا ذکر فرما کے یہ اس میں حکمت ہے کہ جو بندے روزے رکھیں گے، ان کا احترام کریں گے، وہ ایمان والے ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اب اس کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ایک بندہ رمضان کا احترام بھی نہ کرے، روزے بھی نہ رکھے، اور پھر اپنے آپ کو کہے کہ میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں۔ رب تو جسے مخاطب کر رہا ہے وہ تو ایمان والا ہے، جو روزے رکھتا ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے۔ اگر تیرے دل میں رمضان کا احترام نہیں ہے نا، تو جملہ تو سخت ہے مگر غور کرنا کہ پھر اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا، اپنے اندر سینے میں جھانکنا، اپنے گریبان میں دیکھنا، رات کے پچھلے پہر یہ سوچنا ضرور کہ میں ایمان والوں میں ہوں یا بغیر ایمان والوں میں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے پاکستان میں، وہ آمنو کی بڑی پیاری تشریح فرماتے کہ آمنو کیا ہوتا ہے، یہ آمنو کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے آمنو میں 4 لفظ ہیں، الف، میم، واو اور نون۔ تو بڑی محبت والی تفسیر وہ فرماتے آمنو کی، کہتے 4 حرف ہیں اور چاروں کا ایک ایک مقصد ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں چیزیں ہوں، الف بھی ہو، میم بھی ہو، نون بھی ہو اور واو بھی ہو۔ تو فرماتے کہ الف سے مراد وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور میم سے مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور نور سے مراد وہ حضور کو نور بھی مانے، حضور کو نور بھی مانے، اور واو سے مراد وہ تمام ولیوں کو بھی مانے۔ ایمان والا وہ ہے جو رب کو بھی مانتا ہے، اس کے حبیب کو بھی مانتا ہے، اس کے حبیب کو نور بھی مانتا ہے، اور اس کے غلاموں اللہ کے ولیوں کو بھی مانتا ہے، یوں عرض کروں جو فیض عالم کو بھی مانتا ہے، جو غوث اعظم کو بھی مانتا ہے۔ یہ آمنو ہے کہ جس کے دل میں رب کا احترام بھی ہو، حضور کا احترام بھی ہو، حضور کے غلاموں کا احترام بھی ہو، حضور کی ہر نسبت کا احترام ہو۔ آگے رب کریم نے فرمایا الصیام کتب علیکم الصیام، کہ روزے رکھو۔ اب قرآن مجید میں 2 لفظ آئے ہیں،
صوم بھی آیا ہے اور سیام بھی آیا ہے، دو لفظ آئے ہیں، صوم بھی آیا ہے اور سیام بھی آیا ہے، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ معنی دونوں کا روزہ رکھنا ہی ہے، صوم کا معنی بھی روزہ رکھنا ہے، سیام کا معنی بھی روزے رکھنا ہے، مگر ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے صرف جسم کا روزہ رکھنا، کھانا پینا نہیں، کھانا پینے سے صرف بند، کھانے پینے سے رک جانا۔ مگر سیام کا معنی ہے کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھنا۔ صوم کا معنی ہے صرف کھانے پینے سے رک جانا، منہ کا روزہ رکھنا کہ کھانا نہیں ہے سارا دن بس، صوم کا معنی یہ ہے۔ مگر سیام کا معنی یہ ہے کہ پورے جسم کے ہر اعضاء کا روک، ہر اعضاء کو برے کاموں سے روکے۔ تو رب کریم نے یہاں قرآن مجید میں کتب علیکم الصوم نہیں فرمایا، کتب علیکم الصیام فرمایا ہے، کہ یہ نہیں کہ صرف منہ کا روزہ رکھو، آنکھ کا روزہ رکھو، کان کا روزہ رکھو، ہاتھ کا روزہ رکھو، پاؤں کا روزہ رکھو، دل کا روزہ رکھو، خیالات کا روزہ رکھو، اپنے دماغ کا روزہ بھی رکھو۔ یہ نہیں کہ صرف سارا دن صبح کھا لیا اور شام کھا لیا، سارا دن منہ کو باندھ کے رکھا اور باقی سارے کام کرتے رہے، جھوٹ بھی بولا، غیبت بھی کی، بری نگاہ بھی اٹھائی، کانوں میں وہ لچر پن بھی سنا۔ نہیں، روزہ یہ ہے کہ تیری آنکھ برائی نہ دیکھے، تیرا دماغ برائی نہ سوچے، تیری زبان غلط بات نہ کرے، تیرا ہاتھ غلط نہ لکھے، غلط سائن نہ کرے، کم نہ تولے، دو نمبری نہ کرے، تیرے پاؤں کسی بھی ناجائز جگہ کی طرف چل کر نہ جائیں، کسی برائی کی طرف اٹھ کر نہ جائیں۔ صرف یہ بلکہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا روزہ ہو کہ جس کے اندر صرف کھانے پینے سے آدمی رکا رہے اور کچھ بھی نہ کرے، تو فرمایا ایسے روزوں کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روزہ کہ روزہ تو رکھا ہو، کھانے پینے سے رکا ہو، مگر وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ چغلی بھی کرتا ہے، وہ کم تولتا ہے، جھوٹ مار کے بیچتا ہے، خیالات پاک نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، تو فرمایا ایسے روزے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ پیار سے کہیں نا تھوڑا سا سبحان اللہ۔ اصل میں نیا ہوں، پاکستانی خطیب ہوں، تو میں ذرا اس لہجے میں بات کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے سے رسپانس دیں گے تو پھر بات چلے گی نا۔ آپ تو خاموش ہو کے سن رہے ہیں، اور میری اس بات کو آپ نے محسوس بھی نہیں فرمانا۔ آپ میرے محترم بھی ہیں اور آپ سے مجھے پیار بھی ہے کہ آپ حضور کے غلام ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس دیار میں بھی آپ اتنے سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ مجھے دیکھ کے میرے لیے ایک نیا بھی تھا کہ اس تیز دور میں اور اتنے جدید دور میں آپ پھر بھی رب کے گھر میں اتنے سارے لوگ میں آ جاتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ خاص مالک کی مہربانی ہے۔ اور اللہ کریم آپ کو، آپ کی فیملیوں کو ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے، اور حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب کریم نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو یہ دو چیزیں کبھی انہیں عطا نہ فرماتا۔ ارے تجھے کوئی ابا جی بات بتائیں تو خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے ابا جی کہتے ہوتے تھے۔ انسان کہتا ہے نا کہ میرے والد صاحب یہ بڑی اچھی بات فرماتے تھے۔ زہے نصیب کے تو والد کی بات سن کے خوش ہوتا ہے، تو میرے شیخ صاحب نے کوئی جملہ بولا ہو تو قبر تک اسے یاد رکھتا ہے کہ میرے پیر یہ کہا کرتے تھے، میرے شیخ کریم یہ فرماتے تھے۔ ہائے ہائے، پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اور جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں
یہ ولیوں کا پیر فرما رہا ہے، نبی کا ویر فرما رہا ہے کہ اگر حضور کی امت کو رب نے بخشنا نہ ہوتا تو کبھی دو چیزیں عطا نہ فرماتا، فرماتے ایک رمضان اور دوسرا سورہ اخلاص۔ یہ رب کریم نے حضور کی امت کو بخشنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اور آخری حدیث پاک، آخری 1 منٹ میں سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ پیار سے کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح میری طرف توجہ رکھ لیں اور ایک ذوق بھی بن جائے۔ پیار سے پھر کہیں سبحان اللہ۔ حضور جانے جانا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور جانے جانا فرماتے ہیں، کوئی تیری بات ہے، کوئی میری بات ہے، کوئی استاد کی بات ہے، کوئی شیخ کی بات ہے، کوئی کسی پروفیسر کی بات ہے، محقق کی بات ہے، شیخ الحدیث کی بات ہے، کوئی ولی کی بات ہوتی ہے، یہ حضور جانے جانا کا ارشاد ہے، یہ رب کے حبیب کا ارشاد ہے۔ تیری میری بات غلط ہو سکتی ہے مگر حضور کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس زبان سے جس سے رب کا قرآن جاری ہوتا ہے، اس زبان سے حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ حضور فرماتے جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم، رب کریم اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔